السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الحافظ کنسٹرکشن ولاگز۔ آج ہم بات کریں گے گھر کے وینٹیلیشن کے بارے میں کہ گھر کو بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ہوا کے کراس کیسے رکھے جائیں۔ ہم جب بھی گھر بنائیں تو گھر بناتے وقت ہوا کے کراس کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر ہم جس پورشن کے اندر رومز وغیرہ کی ہر چیز کی مینشن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم گھر کے وینٹیلیشن کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہوا کا کراس کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی ہمارے گھر کے اندر ہوا کی کراس کا مکمل نظام ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا گھر سارا ہوادار ہوگا اور اس میں رہنے کے لیے کسی قسم کا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب بھی ہم کسی بھی انجینئر صاحب کے ساتھ اپنے گھر کے نقشے کے متعلق بات چیت ہو تو اس کو کہیں گے بھائی ہمیں اپنے گھر کا چاروں طرف سے کراس چاہیے۔ تو چاروں طرف کا جب گھر کے اندر کراس ہوگا، مثال کے طور پر ہمارا یہ ایریا ہے اندر کے، باہر کی طرف سے بھی کراس ظاہر ہو اور اندر کی طرف سے بھی، چاروں طرف سے اس کے اندر گلیاں دی جائیں تاکہ ہماری باؤنڈری وال کے اندر ہمارے پاس کھلی وینٹیلیشن موجود ہو۔ مثال کے طور پہ یہ روم ہے ہمارا، اس طرف سے ساری وینٹیلیشن ہمارے پاس جب اس طریقے کی، اور اس طرف سے بھی اس روم کو وینٹیلیشن دی گئی ہے، اور یہاں سے ایک بہت بڑے ونڈو کا نظام رکھا جائے، اور باہر کی طرف سے جس طرف سے ہمارا بالکونی وغیرہ ہے، باہر کی طرف سے پارک وغیرہ ہے، تو اس طرف سے بھی کراس دیا جائے تاکہ ہمارا گھر زیادہ سے زیادہ ہوادار ہو۔ اگر مثال کے طور پہ ہم گھر تو بنا لیتے ہیں تو گھر بنانے کے بعد اس گھر کو پورے چاروں طرف سے ہم بند کر لیتے ہیں، مطلب ایک قید خانہ سمجھ لو، ایک جیل خانہ سمجھ لو، تو اس طریقے سے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر پھر جتنا بھی ہمارا کیا ہوا خرچ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گھر اس لوکیشن اور اس حساب سے بنایا جائے کہ اس کے اندر چاروں طرف سے وینٹیلیشن ہو، چاروں طرف سے وینٹیلیشن ہو۔ تو چاروں طرف سے جیسی وینٹیلیشن ہوگی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر کے اندر رہنے کے بعد سارا جو ہے ہمارا خرچ جو ہوگا وہ کار آمد ہوگا۔ مطلب اگر ہم گھر کو روشن خیال نہیں بنائیں گے اور اس کو بہترین ایک لک نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جتنا بھی ہمارے گھر پہ کیا ہوا خرچ ہوگا نا وہ سارا کا سارا ضائع ہوگا۔ مثال کے طور پہ چاروں طرف سے ہم گھر کو وینٹیلیشن دیں، اگر ہمارا کچن ہے تو اس کو بھی وینٹیلیشن کے رخ پر رکھا جائے، جیسے مثال کے طور پر اس طرف سے گلی ہے اور ایک بالکونی نما ہے، اس کے اندر سارا کا سارا جو ہے وہ ہوا بھی آتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے مطلب ہمارا کوئی بھی کچن ہے، ہمارا واش روم ہے، یا ہمارا کوئی بھی ایریا ہے، مثال کے طور پہ یہ ہمارا ایک کچن ہے تو کچن میں دونوں طرف سے تینوں طرف سے جتنے اس کو رخ دے سکتے ہم اس کو وینٹیلیشن کے دیں۔ کچن کو بھی اس طرف سے بھی ہوا کا کراس ہے، اس طرف سے بھی ہوا کا کراس ہے، اس طرف سے بھی ہوا کا کراس ہے، اور پھر چل کے باہر بالکل اس کا مین ہوا کا کراس دیا گیا۔ مطلب تو اس طریقے سے جتنی بھی ہمارے گھر کے اندر ہوا کے کراس زیادہ ہوں گے اتنا اس گھر کے اندر رہنا جو ہوگا وہ آسان ہوگا۔ مطلب اگر ہم نے گھر کے اندر وینٹیلیشن کے نظام صحیح نمونے سے نہ رکھا تو پھر یہ ہوگا کہ پریشانی ہوگی۔ مطلب تو اس طریقے کے ہمارے گھر کا نقشہ سیٹ کیا جائے، آرکیٹیکٹ صاحب سے، انجینئر صاحب سے اس طریقے سے مشورے کے اندر بات لائی جائے کہ بھائی ہمیں چاروں طرف سے ہوا کا کراس چاہیے۔ مطلب جس طریقے سے جس طرف سے بھی ہم اپنے گھر کو دیکھیں وہ بڑے منظم انداز کے ساتھ بنا ہوا ہو، تاکہ جس گھر کے جس ایریے کے اندر بیٹھیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے بیٹھنے کے لیے باہر بیٹھنے کے لیے ہمیں ایریے ڈھونڈنے پڑیں۔ ایسے نہ ہو کہ بھئی ہمیں اپنے گھر میں یہ جگہ بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ مثبت ہے اور یہ جگہ بیٹھنے کے لیے وہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ ہوا لگتی ہے جی یہاں پہ ہوا نہیں لگتی، ایسا نہ ہو۔ گھر کے جس ایریے کے اندر بیٹھیں اور وہاں پہ ہمیں بیٹھنے میں مزہ آئے۔ تو کافی سارے لوگ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اچھی طریقے سے اندر اے سی کا نظام کریں گے، ہمیں جو بالکل ساؤنڈ پروف جگہ چاہیے، ساؤنڈ پروف ایریا چاہیے، تو ساؤنڈ پروف جگہ تو بنا لیتے ہیں ہم لوگ، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ ٹی وی لانچ ہے، ٹی وی لانچ کو چاروں طرف سے کراس ہونا چاہیے، مطلب جس طرف سے بھی ہوا کا رخ بدلے تبدیل ہو اس طرف سے ہمارے پاس ہوا ڈائریکٹ اندر آئے۔ مطلب ایک مثال ہے، ہم نے یہ ایریا بنایا ہے
मतलब चारों तरफ से एक मेन इंटरेस्ट है, इस तरफ से भी हवा का रुख आ रहा है, एक तरफ से हमारी गैलरी है, इस तरफ से भी हवा का रुख आ रहा है, उस तरफ से हमारा पार्क है, उस तरफ से भी हवा का रुख आ रहा है, हवा का रुख है, उस तरफ से उस रुख की हवा हो तो उस तरफ से आए। ये हमारे मतलब डाइनिंग रूम का रास्ता है, इस तरफ से भी हवा का रुख है, ये दूसरी तरफ से भी इसको हमने वेंटिलेशन दी हुई है बहुत खूबसूरत तरीके से। तो मिसाल मतलब बात करने का ये है कि हमारे पास कोई भी हो, हमारा रूम है, हमारा किचन है, हमारा हॉल है, हमारी कोई भी एरिया है, वो मतलब चारों तरफ से हवा के रुख पर हो। मतलब जिस तरफ की हवा चले, मतलब ये रूम है, इसको आगे से भी वेंटिलेशन हो, पीछे से भी वेंटिलेशन हो, दाएं बाएं से जो जगह पॉसिबल हो उस जगह पर हम उसको हवा का क्रॉस हमारे पास मौजूद हो। अगर हमने घर बना लिया और घर बनाने के साथ साथ हमने वेंटिलेशन का जो है वो ख्याल न रखा, ऐसे बंद करके बना दिए हमने और चारों तरफ से जो है वो एक कैद खाना नुमा घर बना लिया, तो फिर उसका नुकसान क्या होगा कि बाद में हमें सांस लेने के लिए बहाने ढूंढने पड़ेंगे कि भाई अब किस जगह बैठा जाए। तो जिस तरीके से हम किसी भी एरिया के अंदर बैठे ना, तो वहाँ पे हमें जी दिन को भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के मैं अभी मेन हॉल के अंदर खड़ा हूँ, तो मेन हॉल के अंदर हमारे यहाँ कोई भी लाइट नहीं चल रही, सब लाइटें बंद हैं। मिसाल के तौर पे ना हमारे अंदर एक दो लाइटें चल रही हैं, बाकी सब लाइटें हमारे पास बंद हैं। तो इस तरीके के मैं अभी ये जो चली हुई लाइटें ये भी बंद कर देता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों तरफ से रोशनी आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूँ, तो रूम में हमारे पास इस तरफ भी क्रॉस है, पूरी बालकनी दी हुई है। मतलब ये देखें मैं अब, तो क्या इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास किसी किस्म रोशनी की भी कमी महसूस नहीं होगी अगर हम दिन के वक्त में बैठे हुए हैं। और जिस वक्त भी हम अपने घर के अंदर बैठें तो हमारे घर के अंदर किसी किस्म की हमें कमी कोताही का सामना न करना पड़े। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे। आज की वीडियो जो हमारी थी वेंटिलेशन से रिलेटेड थी कि हम घर बनाएं तो किस अंदाज से बनाएं, हमारे पास हवा के क्रॉस क्या होने चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम घर बनाएं तो हमारे पास चारों तरफ हवा का क्रॉस हो। हम इसके अंदर इतने खिड़कियाँ विंडो रखें, इतनी सारी चीज़ें रखें कि हमें कहीं से भी न रोशनी की ज़रूरत पड़े तो रोशनी आए, और जिस तरफ से हमें हवा की ज़रूरत पड़े हमारे पास हवा के क्रॉस मौजूद होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कहता हूँ कि इस घर के अंदर रहना बहुत आसान होगा। और जिस घर को एक कैदखाने नुमा शक्ल दी जाती है तो उसका नुकसान क्या होता है कि फिर वो हमारा किया हुआ सारा खर्च जो है वो एक ज़ाया होने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जो कि हमारे पास चारों तरफ से हवा का क्रॉस हो। तो इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। और आज की वीडियो के में हाफिज़ समी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन में दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।